إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وسواء اور برابر ہے علیہم ان پر انذرتہم یہ کہ آپ ڈرائیں ان کو ام یا لم نہ تنذرہم آپ ڈرائیں ان کو، ان پر برابر ہے، ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان پر اب حجتیں پوری ہو چکی ہیں، اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد جنہوں نے نہیں مانا اور دنیا پرستی میں اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں، دیواریں بھی ہیں ان پر اور گردنوں میں طوق آئے ہوئے ہیں اور دنیا کی محبت ان کے دلوں میں بھر چکی ہے، اب آخرت نظر نہیں آتی، صرف دنیا کی دوڑ کے پیچھے یہ دوڑے جا رہے ہیں، اب ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے ان پر، لا یؤمنون یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ انما بے شک تنذر آپ ڈراتے ہیں من اس بندے کو اتبع ذکر جو ذکر کی پیروی کرتا ہے، جو اللہ کے ذکر کو سننا چاہتا ہے، جو دین کی طرف آنا چاہتا ہے، جس کے دل میں دین کی محبت ہے، آپ تو اس کو ڈرا سکتے ہیں جو آخرت کو یاد کرتا ہے، جس کو اس بات پر یقین ہے کہ میں نے مرنا ہے، زندگی کا حساب دینا ہے، جس نے شروع سے انکار ہی کر دیا کہ مرنا ہی نہیں، وہ دنیا کی دوڑ سے پیچھے آنا ہی نہیں چاہتا، وہ صرف دنیا کا فائدہ ہی چاہتا ہے، اس کو آپ کیا ڈرائیں گے؟ وَخَشِيَ الرحمن اور وہ رحمان سے ڈرتا ہے، آپ اس کو ڈرا سکتے ہیں، بالغیب غیب میں، بن دیکھے رب کو جو مان لیتا ہے اور بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتا رہتا ہے، تنہائیوں میں جب اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، جب اس کے رشتہ دار نہیں دیکھ رہے، والدین نہیں دیکھ رہے، استاد نہیں دیکھ رہے، اکیلا جب بند کمروں میں ہوتا ہے اس وقت وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کے ڈر سے وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے، آپ اسے ڈرا سکتے ہیں۔ فبشر پس آپ خوشخبری دیں ایسے بندے کو جو تنہائیوں میں اپنے رب سے ڈرنے والا ہے، اس کو خوشخبری دے دیں بمغفرت مغفرت کی کہ اللہ رب العالمین اپنے ایسے بندے کے گناہوں کو ضرور معاف کر دیں گے، کہ جو بند کمروں میں اللہ کے سامنے آتا ہے، جھکتا ہے، روتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس بندے کو ضرور معاف کر دوں گا۔ معافی اس کے لیے، آج ہم کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، تو اللہ کو ضرور غفور الرحیم ہے اللہ رب العالمین، اور معافی کس کے لیے؟ جو تنہائی میں اپنے رب سے ڈر جائے اس کے لیے مغفرت ہے، وَأَجْرٍ کریم اور بہت کرم والا، عزت والا اس کے لیے اجر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو دیں گے اس ڈرنے کا بدلہ، جو اللہ سے تنہائی میں ڈر جاتا ہے اور سود چھوڑ دیتا ہے، حرام چھوڑ دیتا ہے، جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے، زنا چھوڑتا ہے، بدی بدکاری چھوڑتا ہے، نیٹ کی فحاشی اور یعنی چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ حالات بھی ہیں، اسباب بھی ہیں، وہ جو گناہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن رحمان سے ڈرتے ہوئے وہ غیب میں بن دیکھے اللہ کو نہیں دیکھا، وہ ڈر جاتا ہے اور گناہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کا جو ہم اجر دیں گے نا بہت کرم والا، بہت عزت والا اجر ہوگا وہ۔ انا بے شک نحنو ہم نحیی ہم زندہ کرتے ہیں الموتا مردوں کو، ہم مردوں کو زندہ کریں گے، ونکتب اور ہم لکھ رہے ہیں ما قدمو جو وہ آگے بھیج رہے ہیں، وآثارہم اور ان کے آثار بھی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو وہ آگے بھیج رہے ہیں نا اپنے اعمال، وہ ان کا ایک ایک عمل ہم لکھ رہے ہیں، وآثارہم اور ان کے عملوں کے آثار، اور اثر کہتے ہیں نشان قدم کو، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے نشان قدم، جو بندہ چل رہا ہے اس کے پیچھے اس کے قدموں کے نشانات ہوتے ہیں، اور اس اثر سے مراد ہے کہ ایک بندہ جو عمل کرتا ہے نا، جو بھی کام کرتا ہے، اس کام کو جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا جن تک اس کام کا علم ہوتا ہے ان پر اثر ہوتا ہے، اس سے لوگ اثر لیتے ہیں۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، والدین نماز پڑھتے ہیں، تو بچہ جو ابھی چھوٹا ہے اس کو والدین کو دیکھتا ہے نا تو وہ اثر لیتا ہے، وہ بھی ویسے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ والدین قرآن پڑھتے ہیں تو چھوٹا بچہ، آپ نے دیکھا ہوگا کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے، وہ بھی ساتھ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کیا وہ اس پر اثر ہو رہا ہے، وہ اثر لے رہا ہے۔ اور اسی طرح استاد، اس کا پڑھانے کا انداز جیسا ہو، شاگردوں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، تو وہ آثار جس بندے پر پڑیں گے، ایک بندہ وہ نیکی کرتا ہے اور لوگوں کو دکھاتا ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا اچھے انداز سے قرآن پڑھتا ہے، اچھا پڑھاتا ہے، یہ نماز پڑھتا ہے، یہ ذکر اذکار کرتا ہے، اس کو دیکھ کر جو لوگ نیکی کرنا شروع کریں گے بغیر کہے بھی، یا کہے نیکی پر لائے، تو اس کے کہنے سے جتنے لوگ نیکیاں کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے آثار بھی اس کے کھاتے میں لکھتے رہیں گے، وہ اس کو اس کام کا بھی ثواب ہوتا رہے گا۔ اور اسی طرح ایک بندہ غلط کام کرتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ فلمیں دیکھتا ہے، وہ گانے سنتا ہے، وہ فحاشی اور یعنی پھیلاتا ہے، جس طرح آج یہ جو اداکار جن کو کہتے ہیں، فنکار، یہ قوم کے سب سے بڑے مجرم ہیں،
جو بے پردگی پھیلاتے ہیں، دنیا میں فحاشی اور یعنی پھیلاتے ہیں، ان کے فلمیں اور ڈرامے دیکھ کر جتنی مائیں بہنیں مسلمان بچے وہ بے پردہ بنتے ہیں، بے حیا اور بے غیرت بنتے ہیں، دین سے دور ہوتے ہیں، ان کو بھی اتنا ان کے کھاتے میں یہ سب کا گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ اور اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک بن جائیں، اپنے آثار جو ہے وہ اچھے چھوڑیں، ہم سچ بولیں، ہم اچھے انداز کے ساتھ گفتگو کریں، ہمارا اخلاق اچھا ہو۔ ہمارے اچھے اخلاق کو دیکھ کر جتنے لوگ اچھائی کریں گے، اپنا اخلاق درست کر لیں گے، ہمیں مرنے کے بعد بھی اس کا اجر ملتا رہے گا۔ ہم کسی کے سامنے کسی کو معاف کر دیں گے تو ہمیں دیکھ کر جس بندے کے دل میں معافی کا جذبہ پیدا ہوگا، وہ کسی کو معاف کرے گا تو اس کا اجر بھی ہمیں ملے گا۔ ہم صدقہ کریں، کسی غریب پر، مسکین پر صدقہ کریں، اور کسی چھوٹے بچے کے سامنے کریں یا اس کے ہاتھ میں دیں کہ بیٹا یہ اس کو دے دو، وہ اس کا جو اثر لے گا اس کا بھی ہمیں ثواب ملتا رہے گا پیچھے۔ تو اس لیے نیک بنیں اور نیکی کے آثار چھوڑیں تاکہ ہمارے بچوں پر نیکی کے آثار پڑیں، ہمارے شاگردوں پر نیکی کے آثار پڑیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم لکھ رہے ہیں جو یہ کرتے ہیں وہ بھی، اور ان کے عمل کے جو آثار دوسرے لوگوں پر اثر جو پڑتا ہے نا، آثار اثر سے لے لیں، جو اثر ان کے کاموں کا دوسرے لوگوں پر پڑتا ہے اور وہ پھر یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز احصیناہ، ہم نے گن کر رکھا ہوا ہے اس کو، فی امام مبین، ایک واضح کتاب کے اندر، واضح کتاب میں ہم نے، اللہ فرماتے ہیں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ ایک رکوع سورہ یاسین کا پہلا رکوع یہاں تک ختم ہو گیا ہے، 12 آیتیں ہیں اس میں، تو آج کا سبق بھی ہمارا یہیں تک کمپلیٹ ہوا۔ اگلا رکوع کل کے سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق اللہ ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں جو آخری آیت ہے اس پر آپ پھر توجہ کریں، غور کریں اور اپنے آپ کو نیک بنا دیں تاکہ ہماری نیکی کا اثر پڑے لوگوں پر، تاکہ وہ بھی نیک بنیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ صرف یہی نہیں ہوگا کہ گناہ وہی ہم جو گناہ کریں گے وہ ہوگا، بلکہ جتنے لوگ گناہ ہمارے گناہ سے اثر لے کر وہ اس کام پر لگیں گے۔ اور آج دیکھ لیں میڈیا کا دور ہے، ایک کلک پر آپ کی ایک چیز، آپ کی ایک پوسٹ، ایک ویڈیو، ایک بیان وہ ہزاروں لوگوں تک پہنچ جاتا ہے، اور آپ وہ اچھی چیز شیئر کریں گے نا، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر، اچھی چیز آپ لوگوں کے پاس بھیجیں گے، جتنے لوگ سنیں گے آپ کو بھی اتنا ثواب ملے گا۔ اور اگر بری چیز، ایک گانا کسی کو بھیج دیا، اپنے اسٹیٹس پر آپ نے گانا لگایا ہوا ہے، جتنے لوگ سنیں گے ساتھ میں آپ کو بھی گناہ ملے گا۔ اور آپ نے ایک آیت لگائی ہوئی ہے، وہ بھی جتنے لوگ سنیں گے آپ کو ثواب ملے گا۔ تو اس لیے میں آپ کو روزانہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ ان اسباق کو، یہ جو آپ پڑھتے ہیں، ان اسباق کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ ایک بندہ کچھ سن کر جو عمل کرے گا نا، وہ ساری زندگی جتنا عمل کرتا رہے گا، آپ کو صرف شیئر کرنے سے اس کو برابر اجر ملے گا۔ تو اس لیے نیک بنیں، نیکی پھیلانے والے بنیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ تعالی ہماری دنیا و آخرت کو بہتر فرما دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔